خوش ہو جائے تو اس کو شدت سے کھینچنا، جس طرح وہ کپڑا تار تار ہوتا ہے اسی طرح مرنے والا بھی تار تار ہو جاتا ہے۔ اتنی سخت موت ہے، اور یہ ہے والنازعات غرقا، یہ ملائکہ ڈوب کر اس کی روح نکالتے ہیں اور اس کے بدن کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات آپ کو قرآن سے میں نے ثابت کر کے دکھائی ہے، یہ بھی موت ہے اور اس طرح مرنے والے کا بدن ہوگا۔ اور میں نے کہا کہ علی والے کے پاس جب موت آتی ہے تو موت راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے، کیا اس بات کا بھی دیکھو قرآن پاک پہ ہے، یہی سورہ جاریہ، یہی سورہ نازعات، اللہ کا ارشاد ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مرنے والے کو نشاط اور لطف عطا کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ بھی موت ہے بھائی، میں نے جو کہا ہے کہ موت تبدیل ہوتی ہے، اس کی اور مثال بھی دیکھ لو۔ بارش ہوتی ہے برابر، بارش کے قطرے ہوتے ہیں، پانی ہے، اگر سانپ کے منہ میں چلا جاتا ہے وہی قطرہ زہر بن جاتا ہے، صدف میں چلا جائے تو گوہر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے موت، یہ نشاط آور موت ہے، مست کر دینے والی، سکون دینے والی، لطف اندوز کرنے والی، یہ بھی موت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا ہے تو پھر ماننا پڑے گا جیسا بندہ ہوگا موت کی حیت ویسی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ میرے مولا کا فرمان ہے۔ اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں موت کے بارے میں۔ جناب امیر المومنین علی بادشاہ سے پوچھا گیا، سرور کائنات کا بھی ایک فرمان پڑھتا ہوں، چوتھے امام کا بھی فرمان پڑھتا ہوں، اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لو، موت روح کو نہیں آتی، کل روح ذائقۃ الموت نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت چکھتا ہے، وہ نفس بھی نہیں مرتا، موت چکھتا ہے۔ سوال کر سکتے ہو کہ نفس کیوں نہیں مرتا؟ جواب یہ ہے اگر مر جائے تو پھر حساب کون دے گا؟ ہمیشہ وہ باقی رہتا ہے تاکہ اللہ اس سے حساب و کتاب مانگتا رہے۔ ہاں، اگر اس کو نشاط والی موت ہے تو وہ سکون میں رہے۔ مل کے بابا صلوات صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ بسم اللہ بولنے والا۔ موت نفس کو آتی ہے اور موت سکون آور، نشاط دینے والی، سکون دینے والی، آرام دینے والی۔ قرآن پاک کی آیت سے میں نے ثابت کیا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، مجھے قسم ہے اللہ فرما رہا ہے ان ملائکہ کی جو مرنے والے کو اس طرح مارتے ہیں کہ مرنے والے کو مرنے کا لطف آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر پہلے بھی میں نے بتایا، آپ کو مثال سے بھی سمجھایا۔ اب امیر المومنین سے پوچھتے ہیں کہ مولا موت کیا ہے؟ ہاں، نفس نہیں مرتا، مرنے کے باوجود بھی نہیں مرتا۔ تو جب عام نفس نہیں مرتا تو نفس کلیہ مطلقہ الہیہ حضرت محمد مصطفیٰ کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، موت نہیں ہے، موت یہ جو ہم دیکھتے ہیں چاہے کوئی بھی مرے، انتقال ہے۔ اور انتقال آپ کہیں گے کہ ابھی تو میں نے بتایا کہ یہ سختی والی موت ہے، یہ سختی والا بھی انتقال ہے، آرام والا بھی انتقال ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، سارے آپ تو ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، آپ بھی میری بات کی تائید کریں گے کہ جب پلاٹ میں ٹیچر بیٹھتے ہیں دھوپ میں کرسی پہ بیٹھے، کلاس سے کہا بھئی تیز دھوپ لگ رہی ہے تو سائے میں جانا ہے، کلاس اٹھی، کسی نے کہا کہ کرسی میں اٹھاتا ہوں، استاد صاحب نے ایک مرتبہ خود کرسی اٹھا لی، ایک مرتبہ کرسی میں ہاتھ ڈالا، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، چاہے اس کی ٹانگ ٹوٹے، کرسی کو کچھ ہو، بس یہ انتقال ہے۔ علی والے کو اٹھایا جاتا ہے، منافق کو گھسیٹا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، دیکھا ہے نا یہ گھسیٹنا، آپ نے بھی کبھی کرسی گھسیٹی ہوگی، اور کمزور کرسیاں پھر ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔
تڑپے روئے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو گھسیٹ کے انتقال دینا ہے، اور علی والے کو اپنی شاعت والا انتقال دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پھول سنگانے ہیں، اس کو جنت کے نظارے کرانے ہیں، اس کے بعد اس سے روح مانگنی ہے۔ علی والا چاہے گا تو پھر مرے گا۔ یہ بھی حدیث ہے، لا يموت المؤمن الا باختیارہ، مومن مرتا ہی اس وقت ہے جب وہ چاہتا ہے، نہ چاہے تو مومن کو موت نہیں آ سکتی۔ آپ نے کبھی نہیں آزمایا؟ بزرگان، بعض اہل ولا، نیک اعمال انجام دینے والے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اختتام ہے، کرتے ہیں۔ ملک قربان علی بوسن سے، بن بوسن سے 7 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی ہے، تو وصیت ان کی تھی میرے نام کی، میں ہی ان کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ انہوں نے پہلے کہا ہے، تو پہلے یوں کہا ہے کہ ایک میرا دوست ہے جو اس کے 10-12 پیٹرول پمپ ہیں، ان کے بیٹوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم نے پمپ لگانا ہے، آپ اس بندے سے ملوائیں۔ تو وہ ان کے 2 بیٹے، میں اور وہ جو پمپ کا مالک ہے وہ بھی حیران۔ تو ملک صاحب نے پہلے اعلان کیا ہے، فروری کا مہینہ تھا پچھلا سال، انہوں نے کہا کہ میرا ہے اختتام، میں نے تو اپنے سارے جو بھی بزنس تھے ان کو کلوز کر رکھا ہے، اب کرنا ہے انہوں نے، ان سے بات کرو، یہ کریں گے تو میں پیسے دے سکتا ہوں، ورنہ میرا اختتام ہے، میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن کی زبان پہ اللہ یہ الفاظ جاری کرا دیتا ہے۔ اور میں قسم سے حدیث قصہ، چونکہ بات ہمارے گھر کی ہے اس لیے میں حدیث قصہ سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، سارے بندے آپ نہیں جانتے۔ ہمارے نانا جی غلامی اللہ امیر محمد حاج کی طرف سے انہوں نے 1 سال پورا اعلان کیا ہے ہر ممبر پہ، یہ آخری مجلس ہے، 1 سال بلانا ہے تو غزل فرقاص کو بلانا، ہمارا اختتام ہے، ہم جا رہے ہیں۔ مطلب ہے مومن کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ حالت اقتدار میں بندہ ہوتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، میرے اللہ اس کو زندگی واپس کر دے، ہم رو پیٹ رہے ہیں، ہمارا جوان ہے، ہمارا آسرا ہے، پتہ ہے کیا؟ مرنے والے کے پاس امیر الممکنات علی ابن ابی طالب تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں پہچان کے سالی کو مانا ہے، میرے اقتدار کا پہلا دن آ گیا ہے، تو میری محفل چاہتا ہے یا گھر بھیج دوں؟ مرنے والا کہتا ہے یا علی تجھے تیری ولایت کا واسطہ، مجھے دنیا نہیں تیرا قرب چاہیے۔ اس لیے موت آتی ہے، آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بندہ چلا جاتا ہے، وہ اپنے اختیار سے مرتا ہے۔ اور امیر المومنین کا پاک فرمان ہے، مولا سے پوچھا گیا موت کی تعریف وہ کر سکتے ہیں جن کا احاطہ کلیہ ہو موت پر، یا جو موت و حیات پہ قادر ہوں، وہ بتا سکتے ہیں کہ موت ہے کیا؟ میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ نے فرمایا الموت قنطرۃ الحیات، فرمایا موت پل ہے، جو یہ پل عبور کرتے ہو سامنے اپنی زندگی نظر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی کے لیے موت کو اللہ نے پل بنایا ہے، یہ عبور کرو گے آگے اپنی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو منکر ہوتا ہے، اللہ کا منکر ہو، اس کے رسول کا منکر ہو، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا منکر ہو، تو وہ بھی زندہ رہتا ہے، اور مومن نشاط میں رہتا ہے، عیش و عشرت میں رہتا ہے، وہ آتش جہنم میں رہتا ہے، اور اس کی بھی یہی تعریف قرآن کر رہا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہ دوزخ میں نہ مرتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے، ادھر مرتا ہے پھر زندگی، ادھر مرتا ہے پھر زندگی، ادھر مرتا ہے پھر زندگی، ابد الابد تک زندہ بھی رہتا ہے مرتا بھی رہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا میرے اللہ جنتیوں نے بس کر دے، آواز قدرت آئے گی، یہ منکر علی ہے، قیامت تک اس کی سزا پوری نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو موت ایک پل ہے۔ رسول اعظم سے پوچھا گیا مولا موت کیا ہے، ہمارے نبی پاک سے، جاگنا بھائی، ٹھیک ہے، اور مرنے والے کو لطف نہ آئے تو پھر آل محمد ہمارے پیشوا کیوں ہیں؟ اس کو ماننا چاہیے جس کا اختیار موت و حیات پہ ہو۔ کمزور تو ہیڈ ماسٹر بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا، کمزور پٹواری بھی آپ پسند نہیں کرتے، سچو پسند نہیں کرتے، جو ڈرتا ہو کسی کے خلاف پرچہ نہ دیتا ہو،
تو آپ آئی جی کو فون کرتے ہیں اس کا ٹرانسفر کرو، یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے، تو پھر فیصلہ تو تمہاری فطرت نے کر دیا ہے۔ جب ایس ایچ او بغیر اختیارات والا آپ کے بارے میں نہیں ہے، بغیر اختیار والا نبی آپ کے بارے میں کیسے آ سکتا ہے؟ واہ 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 اس کے پاس بھی کوئی اختیار نہ ہو، نبی بھی کھڑا ہو ہمارے ساتھ صف میں لائن میں کھڑا ہو، ہم بھی کھڑے ہوں، مل فرق بیننا و بین نبی، ہمارے اور نبی کے درمیان فرق ہی کیا رہے گا؟ رسول پاک نے کیا فرمایا ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں ان الموت کفارۃ لذنوب المؤمن، فرماتے ہیں جو موت ہے یہ مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر مومن گناہگار نہ ہوتا تو اسے موت نہ آتی، کفارہ۔ حاجی صاحبان نہیں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے حاجی صاحب، اگر کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے حج کے دوران جس کی ممانعت ہے تو پھر آپ پہ کفارہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، تاکہ وہ جبران ہو جائے۔ اس لیے فرما رہے ہیں موت مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر مومن گناہ نہ کرتا تو مومن کو موت ہی نہ آتی۔ پھر آپ کہیں گے قیامت تک دنیا میں رہتا، سر اٹھاؤ بتانے لگا ہوں اہل بیت اطہار کی محبت کی تاثیر کیا ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، قیامت تک دنیا میں بھی نہ رہتا، اسے موت بھی نہ آتی۔ اب انتقال ہوتا ہے، پہلے روح نکالی جاتی ہے۔ اگر مومن گناہ نہ کرتے تو بدن سمیت اس عالم میں اٹھائے جاتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ موت کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا، ٹھیک ہے۔ صاف ظاہر ہے جب ابلا موت و حیات کی بات ہوتی ہے نا، اور آپ کسی دکان کی اگر بات کرتے ہیں شاپ کی، ٹھیک ہے، جو شاپ کا مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے تو سوال اٹھتا ہے یہ کس چیز کی شاپ ہے؟ سونار گری کی ہے، منیاری کی ہے، کپڑے کی ہے۔ جب موت کی بات آ رہی ہے تو پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ مرنے والے نے انجام کیا کیا دیا ہے، اور پھر مرنے والے کے جو اعمال ہیں چاہے وہ کمرے میں انجام دے رہا ہے اس کو دیکھا کس کس نے ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، اس لیے شاہد ہوتے ہیں انبیاء، ہمارے اعمال کے شاہد انبیاء ائمہ ہدا علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اب مولا امام زین العابدین کا ایک فرمان پڑھا، صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور کی عبادت ہے، اور یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ ہے تو ایک حقیقت ہاشم رضا کر دے دی ہے، کر دے دی، تو 2-4 دن پہلے مجھ سے ملاقات ہوئی ان کی، تو انہوں نے سارا موت و حیات کے بارے میں مجھ سے پوچھا، حالت احتضار سے لے کر غسل کفن کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ پورا نظام۔ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ ایک دعا نہیں مانگتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کون سی؟ کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے نماز جنازہ جب پڑھاتے ہیں تو آپ یہ نہیں مانگتے۔ وہ بڑا قابل آدمی اور بصیر آدمی ہے، پوچھا انہوں نے مجھ سے امتحان ہے، اور وہ بھی میرے ہم نوا ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ دعا کبھی نہیں مانگی کہ میرے اللہ اس مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یہ آپ نے کبھی نہیں کہا۔ میں نے کہا بالکل میں کہتا ہی نہیں ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں نہیں کہوں گا، میں یہ کہتا ہوں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اس نے کہا اس کی وجہ، میں نے کہا یہ کہنا مرنے والے کی ہم توہین کر رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ آپ ہمیشہ کفن بناتے ہیں، کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر اب تو پرنٹڈ ہے زعفران کے ساتھ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہوتا ہے لکھا ہوا، 40 بندے گواہیاں دیتے ہیں، اور میں نماز جنازہ میں تو خود کہہ رہا ہوں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میرے اللہ میں تو اسی خیر کے علاوہ کچھ جانتا نہیں۔ جب میں نے یہاں خیر کہہ دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ وہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرنا دے؟ واہ واہ اللہ یا رسول اللہ۔ آج اس بندے کو بھی میری بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حافظ صاحب کے سر پہ رکھو قرآن۔ محمد علی صاحب کی صاحب بھی تشریف فرمائے، میرا بھائی ہے، ان کے والد بزرگوار
والدین کی عمر بھی رکھتے ہیں، درجہ بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس چلے جانا، ان کے سر پہ بھی رکھنا قرآن، ان سے فقط یہ پوچھنا۔ بخاری سے مشتاق حسین بخاری سے کم از کم 40 سال پرانے ذاکرین کی ذاکری کو بلکہ 41-42 سال گزر گئے، سینئر مولا کے بتائیں، مجھے پتا ہے۔ ہاں یہ ہمارے ماموں جان چھوٹے ماموں کے ہم اور ہیں، مجھے یہ ادراک ہے۔ یہ ہے کہ مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے غسل، حافظ صاحب بھی غسل دیتے ہیں، غسال ہوتے ہیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ سر اٹھاؤ، میں مرنے والے کے غسل کا ثواب بتانے لگا ہوں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مجتہد کو غسل دو تو یہ ثواب ہے، ٹھیک ہے، عام بندے کو غسل دو تو یہ ثواب ہے۔ شرط یہ ہے مومن کو غسل دو، جو غسل دے رہا ہے اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، اس مرنے والے کی وجہ سے اللہ ہر سال کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور مرنے والا چاہے کوئی ہو، اس میں تو اللہ نے یہ درجہ رکھ دیا ہے، اس کے غسل کی وجہ سے غسل دینے والے کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ جب اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا ہے، اس کے غسل کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اللہ اس کے کتنے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ایسے ہے نا، ہاں ورنہ غسل دیتا ہی کوئی نہ۔ مجھے یہ بتاؤ، جو ضعیف ہو بیمار ہو اس کے نزدیک تو اپنا ہی کوئی نہیں جاتا۔ فطرت کہہ رہا ہوں، فطرت کی عکاسی کر رہا ہوں، اسلام دین فطرت ہے۔ اور جو بندہ فوت ہو جائے، اچھا کمال یہ ہے حافظ صاحب جو کپڑے اتارتے ہیں وہ مولوی کو دو، غسال کو دو، مجھے اترتے ہیں تختہ غسل پہ اگر ثابت بچ جائیں، یا اس کے کو 4 سوٹ ہوں تو وہ بھی مولوی کو دے دو اگر کوئی کرم نوازی ہو جائے۔ لیکن جو اس کا موبائل ہے، جو اس کی گھڑیاں ہیں، جو انگوٹھیاں ہیں، جو قیمتی سامان ہے، وہ مولوی کو نہ دو۔ اس سے ڈر، ہاں وہ نشانیاں ہوتی ہیں اور اس نشانی سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں موت ہم پہ نہ پڑے، تو اس لیے اللہ نے یہ قانون بنایا ہے۔ اگر اللہ ثواب اتنا نہ لکھتا اور عطا نہ فرماتا غسل دینے کا، تو پھر کوئی بندہ کسی کو غسل بھی نہ دیتا۔ اس لیے خالق اکبر نے یہ ثواب بنایا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں، میرے اللہ حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اس مرحوم کی وجہ سے۔ اور آپ نے یہ بخاری صاحب مہمان دیکھے ہیں، بڑے سردار ہیں آپ کے خان صاحبان، تو ان کے ہاں بھی مہمان جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ ہم ان کا مہمان بنے، لیکن مہمان کا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے جو ان کے ڈیرے پہ چلا جائے، ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے۔ اور باہر اگر کوئی گیا ہے، ایک بندہ گیٹ پہ کھڑا ہے، جب تک وہ نوکر نہیں آئے گا اسے ساتھ لے کے نہیں جائے گا، جب تک اسے کسی اچھی جگہ پہ نہیں بٹھائے گا تو وہ جانے والا مطمئن نہیں ہوگا۔ سچی بات ہے، ہم بھی علاقے مولوی ہیں نا، بھی بانی آ جاتا ہے، ہمیں جہاں بٹھاتا ہے ہمیں اطمینان ہوتا ہے، ورنہ ہم گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی آئے ہم نے کہاں بیٹھنا ہے، نظام کا، ٹھیک ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں، اس بندے کی عظمت زیادہ ہوتی ہے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، مہمان خانے میں جو پہنچ گیا ہے اس کی عظمت زیادہ ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خان صاحبان کہتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں، کوئی اور آیا ہے، جلدی کرو، نوکر سے، منشی سے، مینیجر سے اسے لے کے آؤ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو ساروں تھا جس طرح وہ مہمان خانے میں جا کے مزید معزز بن جاتا ہے، یہ کرنے والا تو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارے اعمال دیکھتا کون ہے، اور نبی کو حاضر و ناظر میں نے ثابت کیا تھا، وہ ہمارے اعمال جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہم غیبت کر رہے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی کو دکھ دے رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو نبی کا ہاتھ ہمیں دیکھتے ہیں، اس کا تعلق بھی موت کے ساتھ گہرا ہے۔ میں نے کہا شاپ کی بات آئے تو ذہن میں آتا ہے کہ کس چیز کی دکان ہے، موت، لفظ موت آتا ہے تو پھر سوال ہوتا ہے مرنے والے نے انجام کیا کیا دیا ہے۔ سر اٹھاؤ، میں تمہیں موت سے نہیں ڈرانے آیا، شرط یہ ہے تمہارے دل میں میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ کی ولا ہے، تو میرے مولا امیر کی ولا نہیں ہے تو میں نے تو قرآن کی آیت پڑھ دی ہے، ملائکہ تمہارے بدن میں ڈوبیں گے، غرق ہو جائیں گے، اس کے بعد تار بدن کرنے کے بعد جس طرح وہ کپڑا مل کا تار ہوا تھا، اسی طرح تمہارے بدن سے روح نکلے گی۔
اب ہمارے چوتھے امام سے پوچھا گیا تھا مولا مل موت، موت کیا ہے؟ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا الموت النفس بالسحاب الواسقۃ وفق قیود من اغلال ثقیلۃ۔ یاد رکھو علی والو، ٹھیک ہے؟ کہ موت ہے کیا؟ میں نے پہلے کہا ہے موت کی تعریف وہ کر سکتے ہیں جن کا احاطہ کلی ہو موت پہ، جو موت کو ٹال بھی سکتے ہو اور موت کو آگے بھی لے آ سکتے ہو۔ ہاں جن کا اگر انبیاء کا ائمہ خدا کا موت و حیات پہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بھی چاہیں، ان کا اللہ بھی چاہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، مصلحت بھی ہو۔ ہاں مصلحت نہ ہو تو پھر کوئی مانگتا رہے تو نبی عطا ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ بے شک کوئی نبی کو اپنے قریب ظاہر کرنے کی کوشش کرے تو نبی کہتے ہیں چلا جا میرے قریب سے اٹھ کے دور چلا جا۔ مطلب یہ ہے جب حکم الہی ہوتا ہے، اللہ بھی چاہے، یہ نبی بھی چاہیں، اس کے بعد جو کچھ کرنا چاہیں نظام عالم میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ میرے مولا فرماتے ہیں، مولا سے پوچھا گیا مولا موت کیا ہے؟ جاگنا بھائی۔ میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو مومن کی موت اس طرح ہے جیسے وہ پرانے کپڑے اتار کے نیا لباس پہن لے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ موت ہے، موت مومن کا نقص لباس واسقۃ، پہلا کشیدہ لباس، پرانا پھٹا ہوا لباس اتارے اور نیا لباس پہن لے، ٹھیک ہے؟ وفاق قیود من اغلال ثقیلۃ۔ فرمایا کبھی تم نے کوئی قیدی دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں مولا، اس کے ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں۔ جاگنا میرے مولا امام سجاد فرماتے ہیں جس طرح اس قیدی کے زنجیر اتر جائے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے، علی والے کو جب موت آتی ہے تو وہ بھی اسی طرح آزاد ہو جاتا ہے، اس کی ساری قید ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مومن کے پاس اقتدار ہے۔ اور بخاری سے موت آتی ہے نفس کو، روح کو موت بالکل نہیں آتی، روح نہیں مرتی، روح زندہ ہے۔ اور نفس میں یہ کیا کیا کمالات ہیں، اب اللہ نے کو نہیں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، وہ بھی مرنا نہیں ہے۔ چلو آپ مرنا بھی گا لیں تو میں نے تو کہا ہے انتقال، گھسیٹا ہوا انتقال بھی ہے اور اٹھایا ہوا انتقال بھی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا ہے موت کی بھی جو دو حالتیں، موت ایک ہے، حالتیں مختلف ہوتی ہیں، میں نے وہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دی ہیں۔ اور اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ موت نفس کو آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ تو ذرا قرآن پاک سے پوچھنا نہیں کہ نفس کیا ہے اور نفس کی خصوصیات کیا ہیں۔ غالباً میں نے آپ کے شہر پہ ایک مجلس بھی پڑھی ہوئی ہے، مولا امیر المومنین نے نفس کی تعریف کی تھی، وہ بڑی لمبی بحث ہے۔ اب میں قرآن پاک سے مختصر کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ بندہ جو اپنے رب سے ڈرے، جو بندہ اپنے رب سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو ہوا خواہشات سے بھی روکا ہوا ہے تو اس کا مقام جنت المأویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب اللہ نے قرآن پاک میں یہ بتا دیا ہے کہ جو بھی بندہ خواہش کرتا ہے وہ نفس کی وجہ سے کرتا ہے۔ وَأَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی خواہشات کو نفس سے دور رکھتا رہے اس کا مقام جنت المأویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خواہش کرتا ہے نفس خواہش کرتا ہے، یہ ہمیں جو بھوک لگتی ہے یہ ہمارا نفس کہتا ہے کہ بھوک لگی ہے، یہ اس کو اشتہا، یہ بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس یہ نفس کا خاصہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، سونا یہ نفس کا خاصہ ہے۔ روح تو نہیں سوتی، اگر روح سو جائے تو پھر ہر کوئی سو جائے، ٹھیک ہے نا؟ روح بیدار رہتی ہے، بھائی یہ نفس کی باتیں کر رہا ہوں، ہمیں گرمی لگتی ہے یہ نفس ہے، نفس کہتا ہے گرمی ہے، سر اٹھاؤ، خواہشات جو بھی انسانیہ ہیں یہ نفس کی وجہ سے،
اور آؤ ایک اور نفس بھی ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں گواہی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ مسکرا رہے تھے، آپ پہنچ گئے، خدا نے عالم فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور محمد وہ ہے جو اپنے نفس سے، ہوائے نفس سے نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے وہی سے بولتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس کا نفس ہے وہ خواہشات کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو نفس سے پاک ہے وہ خواہشات نہیں کرتا۔ اگر اس نے پانی طلب کیا ہے تو خواہش نفس نہیں ہے، حکم الہی ہے۔ اگر اس نے ہجرت کی ہے تو یہ بھی خواہش نفس نہیں ہے، حکم الہی ہے۔ اگر اس نے مسجد بنائی ہے تو یہ بھی خواہش نفس نہیں ہے، حکم الہی ہے۔ اگر اس نے ہمیں بتایا ہے کہ بال کس طرح رکھنے ہیں، یہ بھی خواہش نہیں ہے، حکم الہی ہے۔ ناخن کاٹنے کے طریقے بتائے ہیں تو یہ بھی نفس کی خواہش نہیں، حکم الہی ہے۔ پاجامہ کتنا رکھنا ہے، لباس کا رنگ کیسا ہو، یہ بھی بتایا ہے، خواہش نفس نہیں ہے، حکم الہی ہے۔ تو یہ سارے کام حکم الہی سے کرتا ہے۔ بخاری صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 18 ذی الحج والے دن پلانوں کا ممبر بنا کے منکر کا مولا کا اعلان کرے تو کوئی مشکل یہ نہ کرے یہ ہوائے نفس ہے، بلکہ یہ سمجھے یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ واہ 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 اللہ یا رسول اللہ۔ آپ گھبرائیں نہیں، ٹائم پہ ختم کرنی ہے، اور ختم کرنے کا ڈھنگ میں بہتر جانتا ہوں، الحمدللہ، بلا و شکر، ٹھیک ہے نا؟ جو مجھے وقت کہا گیا ہے تاکہ کوئی آپ رہ نہ جائیں، اس میں اختتام ہوگا۔ اب خداوند عالم فرماتا ہے، ٹھیک ہے، یہ موت نفس کو آنی ہے، اور یہاں بھی ذائقہ عابد حسین، تو یہ اس میں فائل کا جو ہے سیغہ ہے، ذائقتن، ذائقتان ہے، ٹھیک ہے، ذائقن مذکر کے اس میں فائل ہے، چونکہ نفس لغت عرب میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے ذائقت الموت۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، دو اور موت کے مناظر اللہ نے بتائے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کہتا ہے ہر شے ہلاک ہو جائے گی یا ہلاک ہونے والی ہے، یا ہر شے ہلاکت میں ہے، ایک میرا چہرہ ہے جو ہلاکت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، یا ہلاک ہو جائے گی یا ہلاک ہے، ایک میرا چہرہ ہے، ہاں جو ہلاکت سے دور ہے، میرا چہرہ، اللہ کا وجہ، خدا فرما رہا ہے وہ ہلاکت سے بچا ہوا ہے۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس کا تعلق بھی اسی وجہ اللہ سے ہے۔ خدا عالم فرماتا ہے یہاں بھی ہالکن اسم فاعل، اور یہ سورہ رحمان کی بڑی مشہور آیت ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہتا ہے کائنات کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، یا فنا ہے یا فنا ہو جائے گی، اگر کوئی باقی رہنے والا ہے تو وہ میرا چہرہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ اللہ یہ بتا رہا ہے جو بھی شے سے بنا ہے نا اس نے ہلاک ہونا ہے۔ جس کا تعلق شے سے ہے پھر وہ ناگزیر ہے کہ اس کی ہلاکت بھی ہونی ہے، اس نے فنا بھی ہونا ہے، اس نے مٹنا بھی ہے۔ اگر چاہو تو میں بالکل آخری بات، جیسے ہمارے ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ آخری سطر ایک آیت میں پڑھ دوں، ایک ہی آیت، اگر آپ چاہو۔ ہاں، فرما رہے ہیں کہ چہرہ بتا دیں، چہرے کی ان کی فرمائش ہے، اور نتیجہ پھر پورا نہیں ہوگا اگر میں نے وہ آیت نہ پڑھی۔ برادران اہل سنت تشریف فرماؤ، میں نے آج تک کبھی بھی جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو خداوند عالم کی بارگاہ سے یہ التماس کر کے آتے ہیں میرے اللہ میری زبان سے کوئی بھی عمدن سہون ایسا لفظ نہ نکلے کسی مسلمان کی دل آزاری کا باعث بنے یا تیرے مکتب اسلام کی توہین کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، کوئی اختلاف والی بات تو میں نے نہیں کی، یہ بھی آپ کی زبانی تائید کرنے کے بعد کی بلا بخاری صاحب کی فرمائش پوری کرنے لگا ہوں۔ جب آپ مولا امیر المومنین علی بادشاہ کا نام میرے سنی
भाई लिखते हैं, आप हमारी जान जिगर हैं, आप हमारी दिल की धड़कन हैं, क्योंकि आले मोहम्मद ने तकसीम करके नहीं बताया, उन्होंने तो फरमाया जो जो आले मोहम्मद का हकदार है वो सारे भाई भाई हैं। वाह वाह मोहम्मद की मोहब्बत उन्होंने ये दर्श दिया है। उसमें जो भी आपका मसला है बेशक आप उसी पे कायम रहे, लेकिन जो हमारे अंदर कद्र मुश्तरक है, अल्लाह की तौहीद है, रसूल पाक की रिसालत है, आले मोहम्मद की मोहब्बत है, और ये जरूरी है, इससे किसी को माफी नहीं है। तो मेरे बिरादरान सुन्नत मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन का जब नाम लिखते हैं तो हमें लुत्फ आ जाता है, जैसे मरने वाले को वह नाशताते नश्ता, तो ये मलाइका इस तरह उस मरने वाले के पास जाते हैं कि मरने वाले को मरने का लुत्फ आ जाता है। तो हमें लुत्फ आता है जब लिखा होता है हजरत अली करमल्लाहु वजहहु शरीफ, अल्लाह का चेहरा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन है, और हज के अदद भी चौदह बनते हैं, मोहम्मद से लेकर इमाम ज़माना तक सारे के सारे अल्लाह का चेहरा है। वाह 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 वाह। समझ आ रही है बात? हाँ, हर किसी ने मिटना है, और ये मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है। बात तो बड़ी अहम थी, लेकिन मैंने जो कि वादा किया है, मैंने एक ही पढ़नी है आयत शायर के बारे में। खुदावंद आलम कुरान पाक में गालिबन सूरह नहल की आयत है, गालिबन इश्तिबा भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा खत्म हो गई बात। अल्लाह कहता है कि बुखारी से अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालहु अनिल यमीन वश्शमाइल सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। अल्लाह कहता है कि तुमने नहीं देखा जिस शय को भी मैंने शय से खल्क किया है। कुरान है भाई, अल्लाह का इरशाद पढ़ रहा हूँ, मैंने कोई रिवायत का सहारा नहीं लिया इस बात पे शय क्या है और शय क्या करती है। सर उठाना मेरी तरफ देखना, अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है जिस शय को भी मैंने शय से खल्क किया है, तुमने नहीं देखा कि उसका साया कभी दाएं तरफ आता है, कभी बाएं तरफ आता है। तो ये साया आता क्यों है? सुज्जदन लिल्लाह है, यही साया तो अल्लाह का सजदा करता है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, बात खत्म हो गई, मैंने अगली बात को भी छोड़ दिया है, तभी लंबी है बुखारी का नतीजा। अल्लाह कहता है जिस शय को भी मैंने शय से बनाया है, उसकी निशानी है, एक तो उसका साया है, और उसके बाद साया कभी दाईं तरफ आता है, कभी बाईं तरफ आता है, मेरा सजदा करता है। सर उठाओ, अल्लाह कुरान में कहता है जिसको मैंने शय से बनाया उसका साया है, और कोई ऐसा भी दुनिया में गुजरा रहा है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है, उसका साया भी नहीं है। वाह 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 वाह। समझ आ रही है बात? उसका साया नहीं है तो फिर मानना पड़ेगा हमारा नबी शायद से नहीं है। ये तो उस वक्त भी थे जब लाशाय भी नहीं थी, इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। बड़ी मकबूल मजलिस है, कड़ियल जवान, और मैं भाई गुलाम अब्बास आपको मशवरा दे रहा हूँ, आप अदील अब्बास को याद करके न रोएं। मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया था, 4 साल मासूमा को पैगाम दिया था, मेरे शियों से कहना इज़ा समअ्तुम बेशहीद ना गरीब फ़अंज़िरूनी, फरमाया मेरी अख्तियार मेरे शियों से कहना जब किसी शहीद या गरीब की दुख भरी कहानी सुनना तो हुसैन पे गिरिया करो। ठीक है, ये तो कानून है, सच्ची बात है। बुखारी है भाई आबिद हुसैन, आप मक्तल निगार हैं, मक्तल खान हैं, इमाम हुसैन बादशाह के मसाइल पढ़ते हैं, तो यकीन मानो ये रिवायत जब मैंने सुनी थी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था, लेकिन जब किताबों में पढ़ी है तो उस वक्त मुझे पता चल गया है कि हुसैन की माँ हमारे ऊपर एहसान की तरह करती है। हम शिया नहीं रोते, हमारा कोई मर जाए ना, मुहर्रम की पहली को भी मरे ना तो 13 के बाद, ये हमारा पंजाब का रिवाज है। ये लग चले जाए आप KPK में, और कराची में बलूचिस्तान का मुझे नहीं पता, सिंध और सरहद 2 सूबों की जमानत से कह रहा हूँ,
کیونکہ میں جاتا ہوں ایسے جنازے بھی ہوئے ہیں جو پہلی محرم کو ہوئے ہیں یا ایک دن پہلے 29-30 سے لائق ہو، تو وہ اعلان کرتے تھے، میں نے خود سنا ہے کہ بھائی 8 ربیع الاول کے بعد اس مرحوم کی فاتحہ خوانی ہو۔ ٹھیک ہے، جو بات میں سنا رہا تھا جو میرے لیے تعجب آمیز تھی وہ یہ تھی، میں نے سنا تھا علماء سے کہ ایک بی بی کا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا اور اس نے دفن کیا اور بیٹی پہ نہیں ہوئی، بیٹے کی قبر پہ بھی نہیں گئی۔ 13 محرم کے بعد کربلا کے قریب حسین کی عزاداری کے بعد اس نے ارادہ کیا اپنے جوان بیٹے کی قبر پہ جاؤں۔ کئی حالت عجیب دیکھی، ایک کالے برقعے والی بیوی جو اس جوان کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، وہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس مولانا بیوی سے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے، آپ شاید بھول رہی ہیں، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ کے بیٹے کی قبر کہیں اور ہوگی۔ رو کے فرمایا میں بھولنے والی نہیں، میں حسین کی اماں ہوں، تو روتی رہی ہے میرے حسین کو، میں زہرا تیرے بیٹے کو رونے کے لیے آئی ہوں۔ رونے والوں اور جو مومنین جو شیعہ بیٹھے تم سے کہنے لگا ہوں معافی مانگ کے، کیونکہ ناگزیر ہے یہاں پہ یہ مسائل پڑھنا جناب علی اکبر کا، لیکن جو بندہ سرکار علی اکبر کے مسائل پہ بھی نہ روئے، آج ابھی بھی پردے سے کہتی ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے جو میرے علی اکبر پہ بھی نہیں ہو رہا۔ تمہیں کیا خبر میرا علی اکبر کتنا خوبصورت تھا، کتنا کڑی لال تھا، اور ایک ہی جملہ کہنا ہے ختم ہو گئی مجلس۔ جناب ابراہیم نے بھائی بڑی قربانی دی ہے، میرے مسلمان بھائیوں بڑی قربانی دی ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، ہاتھ بھی باندھے، پاؤں بھی باندھے، آنکھوں پہ پٹی بھی رکھی، اللہ نے بیٹا بھی بچا دیا۔ ہم جناب ابراہیم کی یاد مناتے ہیں، وہاں پہ دمبا کٹا تھا، گائے، اونٹ، بھینس، بیل، بکری، جو بھی جانور ہمیں ملتا ہے ذبح کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ سنت ابراہیمی تازہ ہو جائے یا اس کی یاد چلتی رہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر ہمارے نبی نے پوچھ لیا تو جناب ابراہیم کے بیٹے کا صدقہ تمہیں دمبا یاد رہا تھا، میرا کنبا کیوں نہیں یاد رہا تھا؟ جس حسین نے بڑا گھر لٹا دیا۔ اب دیکھنا ختم ہو گئی بات، بہت سن چکے ہو جناب علی اکبر کے مسائل، ضروری ہے عدم فصاحت ہوگی اگر اس کڑی زبان کے میں نے 2 جملے نہیں کہے تو۔ رونے والوں میرے بھائی پڑھ رہے تھے، خدا گواہ ہے، اور اس دن بھی میں نے کہا تھا فضل مہدی پڑھ رہے تھے تو کربلا کے قریب امام حسین نے یہ کہا ہے بی بی ام لیلہ سے کہ دعا مانگو میرا علی اکبر مجھے زندہ مل جائے، اور میرے نانے کی شکل والا بیٹا مجھے زندہ مل جائے۔ اور میں کئی بار رات کو اپنے بیٹے کا سینہ اور رخسار چومتا تھا۔ رونے والوں ادھر گھوڑے سے گرے، خدا کی قسم ادھر حسین کی آنکھوں کا نور گم ہو گیا۔ مہدی بحر العلوم نے مقتل میں روایت لکھی ہے، لاش پسر لانوں میں لانوں نصیر، یہ سر ہمارے چھوٹے بچے کوہنیوں کے بل چلتے ہیں، غریب حسین علی اکبر کے لاشیں پر اسی طرح آئے۔ رونے والوں جو پرچی آپ سنتے ہو وہ پرچی یہ تھی کہ نیزہ بارہ پہ حیرت ہو رہا ہے اپنے منقذ رہی نے، جہاں پہ لوہے کی نہیں ہوتی ہے وہاں سے تلوار سے